والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه ورفعنا لك ذكرك. قال الله تعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه ورفعنا لك ذكرك وإن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله. وسلم عليك يا حبيب الله. دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا. دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا. میں لبل جائیں کیوں میں لبل جائیں کیوں سونا تیرے نال دا. میں لبل جائیں کیوں سونا تیرے نال دا. دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا. دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا. چہرہ تیرا نور ولے ساری کائنات تیری ذات نو شہدائے زمانہ تیرے شہدائے زمانہ تیرے حسن و جمال دا. شہدائے زمانہ تیرے حسن و جمال دا. دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا. دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا. میں لبل جاواں کیوں سونا تیرے نال دا. دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا. حضور دی مثال دا کوئی آ سکتا بھی نہیں. حضور ہی افضل حضور ہی آخر. تو ہی ہے ظاہر تو ہی ہے باطن ہے. اللہ تو ہی اول تو ہی آخر
تو ہی ہے ظاہر تو ہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اس کی طرف گئے۔ یہ حضور اللہ سے جو ملنے گئے ہیں، ایسے کون ملنے گیا ہے؟ اور کون ہے جس کو اللہ نے بلایا؟ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کتنے بڑے اللہ کے نبی ہیں، اور نے عرض کی مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لا ترانی، پیارے موسیٰ تو مجھے دیکھ ہی نہیں سکتا، اے پیارے موسیٰ تو مجھے دیکھ ہی نہیں سکتا۔ کتنے بڑے ہیں اللہ کے نبی، کتنے کلیم کا رتبہ ہے آپ کے پاس، کتنے مرتبے والے، اور اللہ نے فرمایا نہیں دیکھ سکتا۔ اور جب محبوب کی باری ہے، میں محبوب فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا المسجد الحرام من المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اب کیسی بات اللہ نے فرمائی، ادھر آپ نے عرض کی مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا پیارے نہیں دیکھ سکتے، اسرار کی مولا دیکھنا چاہتا میں پیارے دیکھ ہی نہیں سکتے۔ جو بڑا اسرار کیا ہمیں ایک تجلی دکھائیں گے نہیں، اس پہاڑ پر ڈالیں گے، پہلے ڈائریکٹ نہیں دکھلائیں گے، مطلب اس پہاڑ پر ڈالیں گے، اس تجلی مبارک کو آپ دیکھ لینا۔ اگر پہاڑ پر وہ جب ڈلے گی تو آپ دیکھ لینا، اگر دیکھو گے تو پھر آگے کی بات ہوگی۔ لیکن جب پہاڑ پر ڈالی، ڈائریکٹ نہیں، ایک ہے نا بندہ ڈائریکٹ دیکھتا ہے، ایک بندہ عکس دیکھے، مثال لیتا ہوں، اس میں فرق تو ہے۔ میں ہم پہاڑ پر ڈالیں گے ڈائریکٹ آپ کو نہیں دکھلائیں گے، جب پہاڑ پر پڑی وہ سرما ہو گئے، آپ نے دیکھا تو پھر آپ اللہ کے عشق میں کھو گئے ہیں، گم ہو گئے۔ اب زمین پر تشریف لے آئے، اب سوچو یہ ہیں حضرت کلیم، حضرت میرے آقا امام الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ، حضرت محبوب خدا حضور علیہ السلام کی باری، میں محبوب سب کو بناتا، میں محبوب آپ کا۔ حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، اس کی محبوب آپ کے، جب آپ حاضر ہوئے تو حضور آرام فرماتے، تو کوئی سراغ بھی نہیں تھا چھت پاک میں، دروازہ مبارک سینہ میں ہانی پاک کے گھر میں لیٹے تھے حضور، دروازہ مبارک لگا تھا اور چھت پاک میں کوئی سراغ نہیں تھا، کہاں سے دیں؟ تو اللہ کا حکم آپ نے وہ جو معاملات کیے اس کے ذریعے سے تشریف فرما ہوئے۔ پھر جب حاضر ہوئے تو حضور کی قدمین شیفن میں کھڑے، میں نے کہا بعد وقت ابھی نہیں تو سمجھتا اپنے آپ کو حضور جیسا کہتا ہے، حضور کے قدمین شریفن میں تو جبریل امین کھڑے ہوتے ہیں، سارے فرشتوں کا سردار آ کر حضور کے قدموں میں کھڑا ہو جائے اور پھر حضور کو جگائے نا، کیونکہ حضور سوتے ہی نہیں ہیں، حضور تو آرام فرما رہے تھے، اور حضور کو آپ بیدار نہ کریں کہ حضور کے آرام پاک میں کوئی خلل نہ آ جائے، اور ہاتھ باندھ کر کھڑے نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے مولا میں اٹھاؤں تو اٹھاؤں کیسے، تیرا محبوب آرام فرما رہا ہے، سبحان اللہ، میرا عشق گوارا نہیں کرتا، میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں تیرے یار کی ذات اقدس پاک کے آرام پاک میں خلل ڈالوں، تو مولا کروں کیا، اب لینا بھی ہے، حکم بھی تیرا، سبحان اللہ۔ میں جبریل بتا دے میرے محبوب کو میں مشتاق ہوں، اور ہم نے یہ جو تمہارے کفوری لب بنائے ہیں کس لیے بنائے؟ چوں منا یار میرے یار کی تلیاں، سبحان اللہ، چوں منا میرے محبوب کی تلیاں، اونچی کون ہے یار سارے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کوئی چھوٹا مقام ہے، میں نے کہا بتا کائنات میں ایک بھی ایسا جس کی جبریل امین پاک نے تلیاں چومی ہو، سبحان اللہ، کوئی ڈھونڈے، کوئی ہو تو بتائے، میرے حضور جیسا کوئی بھی کوئی ہو تو بتائے، کوئی ایک بھی تلاب کے دکھاؤ، کم و بیش 1,24,000 جو انبیاء کرام رسول علیہ السلام آئے ہیں، کوئی ان میں سے ڈھونڈ کر دکھا دو، وہ دور کی بات، کون ہے جن کی قدمین شریف ہیں کو جبریل امین نے چوما، وہ بس میری سرکار ہے۔ گل تاڑی نہیں، گل ساری سرکار دی ہے، کسے دی بھی نہیں، گل ساری سرکار دی ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا گل میں اپنے لیے بھی نہیں بنائی دنیا، میں تے اپنے یار لیے بنائی ہے، گل ساری میری سرکار دی ہے۔ ساتھ سیدھا سیدھا یہی اللہ نے فرمایا، اس سے مراد یہی ہوا ہے گل ساری سرکار، 10 دن نہ سونے نے میں اپنے لیے نہیں بنائی، گل میری بھی نہیں، گل ساری میرے یار دی ہے، میں تے اپنے یار نہیں بنائی ہے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ نبی ہیں، فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا میرے آقا حضور سرکار دو عالم نور مجسم شفیع اعظم رحمۃ للعالمین حضور جانے کائنات، حضور کی ذات اقدس پاک کی طرف وہی بھیجی، اور فرمایا محبوب، اے جبریل میرے محبوب سے پوچھا، محبوب ہم نے اس دنیا کو کیوں تخلیق فرمایا؟ میرے محبوب کو جا کر اس کی پوچھو نہیں استغفر، میرے محبوب کو جا کر خبر دو کہ اے اللہ کے محبوب مجھے آپ کے رب نے بھیجا، آپ آئے، عرض کی اپنا سلام، مالک کا سلام آپ کو پیغام دیا اپنے مالک کہ محبوب آپ کا مالک، آپ کا محب آپ کو سلام بھیجتا، اور آپ کا مالک کا آپ پر سلام ہو۔ آپ کا مالک فرماتا ہے محبوب
یہ جو میں نے دنیا بنائی ہے نا، یہ میں نے زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، یہ پھول، یہ کیکشا، یہ پرندے، یہ چرند، یہ حیوانات، نباتات، یہ پہاڑ، یہ چاندی، یہ سونا، یہ ہیرے، یہ جواہرات، یہ جنت، یہ حوریں، یہ غلمان، میں نے جو کچھ بھی بنایا اس مخلوق کی ساری مخلوق کے اندر، اس ساری مخلوق کو محبوب بنانے کا صرف ایک ہی مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو پتہ لگ جائے آپ کا میری بارگاہ میں مقام کتنا ہے۔ سبحان اللہ، ذرا اونچی کو سبحان اللہ، آپ کا میری بارگاہ میں مقام کتنا ہے، بس اسی لیے میں نے بنایا، اور اس کے علاوہ کوئی سبب بھی نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے جب آپ کی آنکھ مبارک کھلی، آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا عرشوں پر، عرش کے پائے پر اللہ نے اپنے نام کے ساتھ میرے حضور کا نام لکھا۔ سبحان اللہ، بات بڑی دور سیرت النبویہ شریف میں ہے، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جب آپ نے اللہ کے بارگاہ میں پتہ نہیں کتنے ساتھ دعا فرماتے رہے پر اللہ نے قبول نہ فرمائی، پھر اللہ نے خود ہی آپ کے دل میں ڈالا۔ کیوں ڈالا؟ مزے کی بات دیکھیے، اللہ پہلے بھی تو ڈال سکتا ہے پر نہیں بتایا۔ محبوب کی عزت کا کیسے پتہ چلے گا، کیسے احساس ہوگا؟ وہ کہتے ہیں نا بندے کو، مثال آپ سب ایک گاڑی ہے بڑی خوبصورت، آپ کو چلتے کوئی گاڑی دے دے اس کی آپ کو قدر نہیں ہوگی، آپ 10 سال لا کر محنت کریں گے نا تو پھر گاڑی لیں گے، آپ اس کو ٹاکی روزانہ لگایا کریں گے، یہی بات، آپ اس کی بڑی حفاظت کریں گے، آپ کو جاتے جاتے بچہ مل جائے آپ اس کی حساب نہیں، 10 سال کے بعد اللہ بیٹا دے گا تو پھر کتنی محبت کریں گے، کیونکہ بھائی 100 سکھا داس ہی بڑی محبت کرتے ہیں۔ 10 بچے ہو نا 10 بڑا پیار ہوتا ہے، لیکن ایک ہی بیٹا ہو تو اس سے بہت ہی زیادہ ہوتا ہے، وہ 10 کا سب سے اکیلے سے ہوتا ہے۔ اللہ احساس کروا رہا ہے دنیا والوں کو، دنیا والوں دیکھو میں نے ساری تخلیق ہی یار کے صدقے سے کی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کی مولا، میرے دل میں مالک نے ڈال دی، میں نے عرض کی مولا مجھے اس نام کا صدقہ بخش دے جو تو نے اپنے مبارک نام کے ساتھ عرش کے پایوں پر لکھا ہوا ہے، سبحان اللہ، جو تو نے غلمان کے سینے پر، حوروں کی آنکھوں میں، فرشتوں کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہے، اس نام کا، اس یار کا صدقہ بخش دے۔ فرماتے اللہ میں آدم تو نے ان کو کیسے جانا، تو ان کو پہچانتا کیسے ہے؟ اس کی مولا جب میری آنکھ کھلی تھی ہے نا دنیا میں آ کر، تو جب تو نے مجھے تخلیق فرمایا، سب استغفراللہ، جب تو نے مجھے تخلیق فرمایا، جب میری آنکھ کھلی تو میں نے عرش کے پایوں پر دیکھا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا، سبحان اللہ، میں نے ادھر عرش کے پایوں پر تیرے نام کے ساتھ اس مبارک ذات کا نام، اس مبارک ذات کا نام دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ یہی وہ خاص ہستیاں ہیں جن کے صدقے سے اللہ نے سب کچھ بنایا ہے۔ میں اپنے الفاظ میں سنا، آپ نے تو عرض یہ کی تھی مولا، میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ بہت خاص ہے کہ جن کا نام ہی اپنے نام نامی کے ساتھ لکھ دیا، کوئی عام ہستی ہے، مولا ان کا صدقہ مانگو۔ میں پیارے آدم جا تو نے مانگا میرے محبوب کے صدقے سے، ان کے صدقے سے تو میں کسی کی کوئی مورتا نہیں ہوں، تو مانگا کرے حضور کے صدقے، کوئی نہیں سکتا واپس۔ ہمارا ایمان ہے، جھوٹا ہے وہ شخص جو کہ حضور کا صدقہ مانگا نہیں ملے، تجھے مانگنا نہیں آتا، یہ ہو سکتا ہے نہ ملے، جھوٹا جھوٹا جھوٹا، 100 بانی کروڑ بانی بے شمار مرتبہ کہتے ہیں وہ جھوٹا، وہ حضور کے صدقے سے ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تو خود محبوب اما السائلہ فلا تنہر، محبوب جو آپ کی بارگاہ میں آ جائے اس کو خالی نہیں موڑنا، جو بھی آپ کی خدمت میں آ جائے اس کی جھولی بڑھتے جائیں، جو مانگے اسے عطا فرما دیں۔ اور حضور غوث پاک میرے آقا مولا امام الاولیاء مولا محبوب عثمان خود رحمانی شہباز سلام کرنے تین دل نورانی غوث سمدانی محبوب خدا حضرت سیدنا سید الاولیاء امام الاولیاء حضور غوث اعظم دستگیر آپ آجان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم میرے وسیلے سے صدقے سے میرے مالک سے مانگ کر دیکھو، میں تجھے ضرور ملے گا، میں ہمارے صدقے سے مانگو، تمہیں نہ ملے تو ہم ذمہ دار ہیں، تو اللہ حضور غوث پاک کا ذمہ دے گا، اللہ معاف کرے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا یہ عبد القادر جیلانی ہے نا، یہ جو میرا محبوب ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا، حضور کا فرمانا اللہ کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا کہ یہ میرا بھی یہ جو عبد القادر جیلانی ہے نا آپ کے والد مالک کو، کہ تمہارے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا، آپ کو کہا بھائی حضور نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں میرے پیارے بیٹے بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام عبد القادر ہوگا، فرمایا کہ وہ میرا بھی محبوب ہے، میرے خدا کا بھی محبوب ہے، جس طرح ہم سب نبیوں کے سردار ہیں وہ بھی سارے ولیوں کا سردار ہے، فرمایا ہمارے قدمین شریفین ہوں گے اس کے ہمارے قدمین شریفین ہیں اس کی گردن پر،
اور اس کے مبارک قدم سارے اولیاء کی گردن پر تھے. تو آپ نے فرمایا کہ میں ذمہ دار ہوں. تو اللہ آپ پر ذمہ نہیں آنے دے گا. جو محبوب کا صدقہ مانگے گا اس کا عالم کیا ہوگا. ہو سکتا ہے تو آپ فرماتے ہیں پھر مالک نے مجھے بخش دیے. میں پیارے آدم تجھے پتہ ہے اگر میں اس کو نہ بناتا ان کو نہ بناتا تو میں تجھے بھی نہ بناتا. اگر ان کو نہ بناتا تو میں زمین و آسمان کو نہ بناتا. میں ان کو نہ بناتا تو ساری مخلوق کو بھی نہ بناتا. پھر ایک روایت پاک میں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جب دنیا میں آئے لیٹے ہوئے تھے آپ تشریف فرماتے آپ کی بائیں پسلی مبارک سے اپنی پیاری آقا مولا حضرت سیدتنا اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بائیں پسلی شیف سے باہر تشریف لیں. اللہ نے نکال لیے. جب آپ اٹھے یعنی بیدار ہوئے آپ سرکاروں نے جب اشارہ فرمایا تو آپ جب آپ کو چھونے لگے نا تو فرشتوں نے آپ کو روک دیا. گل ساری سرکار. اب وہ لوگ بتائیں جو کہتے ہیں کہ حضور کی بات نہیں ہے. اگر حضور کی نہ ہوتی دوسرے نبیہ کی ہوتی. اللہ فرماتا کہ اے آدم آپ موسیٰ پاک پر درود پاک پڑھو تب آپ پر یہ حلال ہوگا. اللہ فرماتا اے پیارے موسیٰ تم 10 مرتبہ الحمدللہ پڑھو پھر تمہیں میں ہوا عطا فرماؤں گا پھر آپ پر ہوا حلال ہوں گی. اے پیارے آدم آپ 100 مرتبہ اللہ پڑھو اللہ اکبر پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھو. یہ بڑی عظیم تسبیح ہیں. یہ بڑی عظیم بڑی عظمت والی تسبیح ہے. اللہ کوئی تسبیح پڑھاتا تحلیلیں پڑھاتا تمہیدیں پڑھاتا کوئی حمد کرواتا یا فرماتا ہے اے پیارے آدم آپ میری تعریف کرو پھر یہ آپ پر حلال ہوگی پھر آپ اسے چھو سکتے ہیں پھر آپ کا نکاح ان سے جو ہو گیا وہ معاملات مکمل. اور فرمایا نہیں فرشتوں نے روک دیا. فرمایا ان کا مجھ سے نکاح ہو گیا مجھ پر حلال نہیں. اللہ نے میرے لیے نہیں. فرمایا نہیں حضور اس میں کوئی شک نہیں. جی حضور یہ آپ ہی کے لیے ہے یہ آپ ہی کی ہے پر اس کا مہر اللہ نے حکم فرمایا تب تک آپ ان کو چھو نہیں سکتے جب تک کہ ان کا مہر نہ ادا کرے. جب تک کہ ان کا مہر نہ ادا کرے. آپ نے ان کو فرمایا ملائکہ اس کا مہر کیا. فرمایا آپ کا رب فرماتا ہے اے پیارے آدم پہلے 20 مرتبہ میرے یار پر درود و سلام پڑھو. جب درود و سلام پڑھو گے آپ کا حق مہر ادا ہو جائے گا. سبحان اللہ. حضرت حوا پر لال اب مقام دیکھو سمجھ آئی گل ساری سرکار ہی ہے. یہ جو حضرت آدم ساری دنیا نا جی ساری دنیا میں سمجھ لو حضور پر درود پاک نہ پڑھتے تو آپ چھو سکتے نہ آپ چھو کیونکہ اللہ نے منع فرما دیا تو پھر آپ چھو سکتے تھے. آپ نے تو چھونا ہی نہیں تھا. نہ آپ چھوتے نہ بھی پیدا ہوتا. ان سمجھ لگی یہ تیری ساری دنیا ساری مخلوق کا جو کچھ بھی رابط آزار ہونا بھی یہ بھی گل ساری میری سرکار کی گل ساری سرکار کی. دعا کہ اللہ حضور کے صدقے سے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج لوگ معاذ اللہ کہتے ہیں حضور کچھ کر نہیں سکتے. میں آپ کو بتاؤں سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے کیا سبحان اللہ. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کے بیٹا نہ ہوتا وہ اپنے نیت کر لے کہ میرے جو اولاد ہوگی اس کا نام محمد رکھوں گا. اللہ اسے بیٹا عطا فرمائے. ہو سکتا حسین میرے آقا مولا امام حسین پاک نے تو کمال کر دی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت پاک خود بیان فرمایا لوگوں سنو اگر کسی عورت کو حمل ہو کسی کے گھر اللہ کی رحمت ہوئی ہو کسی مرد کے بیوی کے حمل ہو اللہ کی رحمت ہوگی ہو فرمایا تو اس کے بیٹا لینا چاہتا ہو بیٹا تو پھر وہ ایسا کرے کہ اگر حمل ٹھہر بھی گیا ہے 5 مہینے گزرے 7 آپ نے طے فرمایا نہیں جتنے ماضی گزر گئے فرمایا پیٹ اس کے بدن میں بھی اولاد ہے تو وہ شخص نیت کر لے کہ یہ جو بدن میں اولاد ہے نا یہ جو اس عورت کے میری بیوی کے شکل میں اولاد ہے اس کا نام میں محمد رکھوں گا. میں خدا کی قسم اگر اس کے پیٹ میں بیٹی بھی ہوگی تو اللہ اسے بیٹا بنا کر حضور کے نام کے صدقے سے پیدا حضور کے نام کے صدقے سے اسے بیٹا بنا کر پیدا فرمائے گا. اور وہ جو کہتے ہیں حضور کچھ کر نہیں سکتے وہ سنیں سبحان اللہ. حضور کی شان شان حسینہ ابن صبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کیا فرماتے ہیں. آپ حجت اللہ شریف حجت اللہ علی العالمین میں ہے ایک روایت پاک آپ فرماتے ہیں کہ میرے حضور جیسا کوئی نہیں ہے. یہ بدبخت ذلیل جو حضور کو اپنے جیسا کہتے میں کہتا ہوں کمینو اور ذلیلو سنا تو صحیح بدبختو تمہاری عقل ماری گئی مت ماری گئی ہے. آپ حضور کے جیسا کوئی نہیں. وہ حضور تو جس سواری پر سوار ہو گئے حسینہ ابن صبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
کہ حضور جس سواری پر سوار ہوئے وہ سواری جس حالت میں موجود تھی پھر جب تک وہ زندہ رہی اسی حالت پر موجود رہی. جس سواری پر حضور تشریف فرما ہوئے ایک مرتبہ ہی اگر کہ حضور تشریف فرما ہوئے جب سے حضور اس پر تشریف لے آئے اگر وہ کمزور بھی تھی تو طاقتور ہو گئی اور اس کے بعد نہ کبھی کمزور ہوئی نہ وہ بوڑھی ہوئی. پھر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جنگ کے اندر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرماتے میرا بازو کاٹ گیا, فرماتے لٹکنے لگ پڑا ایک غزوہ میں حضور کے پیچھے تھا, حضور کے ساتھ حضور کی خدمت حضور کے پیچھے پیچھے لڑا, فرماتے میرا بازو کٹ گیا لٹک رہا تھا میں لے کر حضور کی خدمت میں آ گیا. سبحان اللہ. اور میرے تو حضور کے لعاب دہنی دستوق مبارک جیسا کوئی نہیں ہو سکتا تو حضور جیسا کوئی کیا ہوگا. سنو خدا کی ذات اقدس کی قسم کوئی ساری سائنس ڈھونڈ لو دنیا میں کوئی ایسی سائنس آئی نہیں, کوئی ایسا آئے نہیں جو اپنا لعاب لے اور بازو کٹے ہوئے جوڑ دے. آپ فرماتے ہیں ہاں جس کو بھی ملے گا یہ حضور کے صدقے سے ملا ہے اور ملے گا. اگر کسی کو ملا ہے یا ملے گا تو یہ صرف حضور کے صدقے سے ملے گا. اب سنو آپ حضور علیہ السلام کریمی کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوں, کہتے ہیں حضور کچھ کر نہیں سکتے معاذ اللہ. میں نے کہا ہزاروں کو نہیں کروڑوں کو نہیں ساری دنیا کو حضور ہی تو دے دیں گے. فرشتوں کو جو ملا حضور کے صدقے سے, ملائکہ کو, جنات کو, انس کو, حیوانات کو, نباتات کو, انسانوں کو, جانوروں کو, پرندوں کو, چرندوں کو جو ملا حضور کے صدقے سے ملا, بلکہ ہر شے ہی حضور کے صدقے سے. ہمیں تو خدا بھی حضور کے صدقے سے ملا. سیدنا شاہ عبد الرحمن دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے تو خدا کو بھی اپنا خدا اس لیے مانا کہ میرے محمد کا خدا ہے. آپ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے, فرماتے ہیں میں نے عرض کی یعنی جب دکھایا بازو تو حضور نے میرا بازو مبارک پکڑا اپنے ید اللہ والے مبارک ہاتھ سے, اپنا لعاب دانے کو تشریف لے کر حضور نے میرے بازو پر لگا دیا. خدا کی قسم آپ فرماتے ہیں میرا کٹا ہوا ہاتھ درست ہو گیا, وہ جڑ گیا. فرماتے پھر ایسی طاقت ملی حضور کے کرم سے کہ جس شخص نے میرا مبارک ہاتھ کاٹا تھا نا میں نے اسے پکڑ کر اسی کو قتل کر دیا. یہ ہے طاقت حضور. ایک صحابی نے حضور جیسا کون ہو سکتا ہے. سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ زینے سے اترے, آپ کی پنڈلی مبارک ٹوٹ گئی, حضور کی خدمت میں آ گئے. ایک ہی غزوے کے اندر حضور نے اپنا ید اللہ والا مبارک ہاتھ آپ کے پنڈلی پر پھیر دیا. تم کہتے ہو کہ حضور کچھ نہیں کر سکتے, بدبختوں پڑھو تسلیم دارِ نبوت. آپ کہتے ہیں خدا کی قسم میری پنڈلی ٹوٹی تھی پر جب میں حضور کے قدم نشیمت میں حاضر ہوا میرے کریم آقا افضل نوری من نور اللہ صاحب نور العابدان اقدس صاحب نور خدا صاحب محبوب خدا صاحب قرآن حضور علیہ السلام میرے آقا جانا نے اپنا ید اللہ والا مبارک ہاتھ میری پنڈلی پر پھیرا, وہ اس طرح سے جڑ گئی جیسے کبھی ٹوٹی نہ ہو. سبحان اللہ. یہ مقام حضور اللہ حضور کے صدقے میں عمل کی توفیق عطا ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری بات حضور کا معجزہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. آئے لوگ باتیں کرتے ہیں. میں نے ایک کتاب شکر شان اعلیٰ حضرت کی نظر میں شان مصطفیٰ سبحان اللہ بڑی کمال کی کتاب شکر. میں نے اس میں ایک روایت پاک پڑھی خدا کی قسم. پیر سید جمال الدین بغدادی کلندری صاحب دامت برکاتہ عالیہ میرے آقا مولا قبلہ وقت کے کلندر شیخ پاک نے بھی یہ روایت پاک بیان فرمائی ہے اور اس کتاب شریف میں بھی موجود ہے, ادھر بھی پڑھی ہے. اب مزے کی بات دیکھیں کتنی پیاری روایت ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے مزے سے بیان فرمائی تھی اور جب میں نے پڑھی تو مزہ دوبارہ ہو گیا اور آپ سے جب سنی تو مزہ اور دوبارہ ہو گیا. آپ کا انداز بیان بھی کمال ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما, دو صحابہ کا واقعہ. فرماتے میں ان سے ملنے کے لیے گیا کہ دوسرے صحابی رضی اللہ فرماتے ان سے ملنے کے لیے گیا تو دیکھا ان کا رنگ بلیک تھا. فرماتے جسم کا سارا رنگ بلیک پر ان کے چہرے کا رنگ چمک رہا تھا, اتنا سفید تھا کہ روشنی کی طرح روشن. فرماتے ان کا چہرہ روشن تھا, شیشے کی طرح چمک رہا تھا. یہ روایت فرماتے میں جب گیا میں نے دیکھا باقی رنگ اس ویسے کا ویسا آپ کا بلالی رنگ تھا فرماتے, لیکن چہرے کو دیکھا تو شیشے کی طرح ذات خدا کی قسم آپ فرماتے چمک رہا تھا. فرماتے میں نے دیکھا وہ بیٹھے ہوئے ہیں. فرماتے میں ان کے سامنے بیٹھ گیا, ادھر کرسی پر وہ بیٹھے ہیں, مثال دے رہا ہوں, ادھر کرسی یہ نہیں کہہ رہا اس وقت کرسی کسی جگہ پر وہ بیٹھے ہیں, ادھر ان کے سامنے میں بیٹھا ہوں, مثلا ادھر کوئی کرسی پہ بیٹھ جائے ادھر میں بیٹھا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں ان کے چہرے کی طرف.
فرماتے ذات خدا کی قسم حضور کے ہاتھ سے. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا حضور آپ کا رنگ تو بلیک نہیں تھا, آپ کا چہرہ تو بلالی رنگ نہیں تھا آپ کا سارا, آپ کا چہرہ اتنا کیوں چمک رہا ہے؟ فرماتے ہیں میرے چہرے پر جب سے ہے تھا بلیک ہی, تھا بلالی, پر جب سے محبوب خدا نے اپنے ید اللہ والے ہاتھ مبارک پہنے ہیں یہ شیشے کی طرح چمکنے لگا. سبحان اللہ. میرے حضور آقا, میرے آقا علیہ السلام نے میرے چہرے پر ہاتھ مبارک پہنا تھا. آپ فرماتے کہتے ہیں اتنا روشن تھا کہ میں سامنے بیٹھا ہوں, خدا کی قسم میرے پیچھے سے بندہ گزرا, میرے پیچھے سے کوئی گزرا, جب وہ گزرا تو اس کا عکس ان کے چہرے سے میں نے دیکھ لیا کہ کون گزر رہا. سبحان اللہ. اتنا پر شفاف چہرہ, پر نور چہرہ. جہاں حضور کے ید اللہ والے مبارک ہاتھ لگے تو حضور کے چہرے کا عالم کیا ہو. سبحان اللہ. تینوں اپنے دیا سمجھنے والے بے علم نے کر دیتا تڑی. اللہ حضور کا صدقہ پام راشد رسول میں حضور کی بے مثل ہے کلام مجید نے کھائی شاہ, تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. وہ ہے مرتبہ رب نے تجھ کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا, ہے کلام مجید نے کھائی شاہ, تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. حضور اور ماتے تیرا مسند ناز ہے عرش بھی تیرا, بلکہ حضور علیہ السلام کے سامنے تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. حضور جیسا کوئی بھی نہیں. اللہ حضور کے سب کے سنتے تھا.